بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خیر الاصول فی حدیث الرسول کے دروس کے سلسلہ میں بندہ محمد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج خیر الاصول فی حدیث الرسول کا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اصول حدیث کے مؤلفین اور ان کی تصانیف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصول حدیث کے فن میں متقدمین اور متاخرین علماء کی کثرت سے تصانیف موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے اس فن میں جنہوں نے کتاب لکھی ان کا نام قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ان کی کتاب کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ہے۔ ان کی تاریخ وفات 260 ہجری کی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فن اصول حدیث کی ابتدا دوسری تیسری صدی میں ہوئی تھی، تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی رحمہ اللہ کی ہے، لیکن یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو اس میں مکمل اصول حدیث کے قوانین موجود نہیں ہیں۔ رامہ ہرمز یہ ایک خورستان کا شہر ہے اور فارس کے علاقے میں واقع ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس فن میں کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری کتاب معرفت علوم الحدیث ہے، جس کے مصنف کا نام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری رحمہ اللہ ہے۔ ان کی وفات 405 ہجری کی ہے۔ انہوں نے بھی اس فن کے اندر کتاب تصنیف کی ہے، لیکن یہ کتاب بھی غیر منقح اور بے ترتیب ہے، یعنی اس کے اندر واضح اصول حدیث کو نہیں لکھا انہوں نے۔ ویسے امام حاکم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شیعہ تھے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، لیکن بعض حضرات نے اس کی تردید بھی کی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ویسے انہوں نے بخاری و مسلم کے اوپر استدراک بھی لکھا ہے، پھر اس کے اوپر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص کی ہے، تو ان کی جو شرائط وہاں انہوں نے ذکر کی ہیں بخاری و مسلم کے حوالے سے، ان کو بھی مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اصول حدیث کے حوالے سے ان کے جو قواعد ہیں وہ بھی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے ہی لینے چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین، تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے الکفایہ فی علم الروایہ۔ اس کے مصنف کا نام ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ ہے۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے، اور ان کا جو لقب ہے وہ خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے بھی اصول حدیث کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، بلکہ انہوں نے تو فنون حدیث کے اندر ہر فن کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ ان کے بارے میں ابو بکر ابن نقطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر مصنف جو ان کے بعد کے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنے بھی مصنفین گزرے ہیں، وہ سب ان کی کتابوں کے محتاج تھے، لیکن یہ حنفیت کے خلاف بہت متعصب تھے۔ انہوں نے تاریخ بغداد ایک لکھی کتاب اپنی، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مخالفین کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حنفیت کے حوالے سے بہت متعصب تھے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر قاضی ایاز رحمہ اللہ کی تصنیف ہے العلماء فی ضبط الروایت و تقیید السماع۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ، ان کی کنیت ابو الفضل ہے، اور یہ جو ہے عالم المغرب کے عنوان کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ بہت ہی بلند پایا حافظ حدیث تھے، اور ان کو علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے بھی العلماء فی ضبط الروایات و تقیید السماع کے نام سے اصول حدیث کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پانچویں نمبر پر ما لا یسع المحدث جہلہ، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ابو حفص میانجی ہے۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اصول قواعد کا ذکر ہے، اصول حدیث کے قواعد کا ذکر ہے۔ میانجی ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان کا ایک شہر ہے میانج، اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو ابو حفص میانجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، چھٹے نمبر پہ جو کتاب ہے اس کا نام فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث۔ یہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی ہے، جن کا نام محمد بن عبد الرحمن السخاوی ہے۔ یہ بھی
فن اصول حدیث کے قواعد کے اوپر ایک بہترین کتاب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کو کون نہیں جانتا، بڑے مشہور ہیں، اور ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ کثیر التصانیف تھے، یعنی ان کے تصانیف بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ خاص طور پہ حدیث کے اوپر تو ان کا کام مایہ ناز ہے، اور انہوں نے جو ہے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، فتح الباری کے نام سے بڑی مشہور ہے، اور بہت زیادہ ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر لکھی، لیکن پھر جب ان سے تقاضا کیا گیا تو پھر انہوں نے اسی کی شرح خود ہی لکھی، نخبۃ الفکر کی شرح، شرح نخبۃ الفکر کے نام سے خود ہی اس کی شرح لکھی ہے۔ تو گویا کہ ان کی جو مشہور ہے وہ شرح نخبۃ الفکر ہے، اور وہ درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ جو کتاب ہے امعان النظر شرح نخبۃ الفکر، یہ قاضی محمد اکرم نصر پوری کی ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ شرح نخبۃ الفکر جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی شرح ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نمبر 9 جو کتاب ہے وہ علوم الحدیث ہے۔ یہ علامہ ابن صلاح، جو کہ ابو عمر عثمان ابن صلاح ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب کا نام تو علوم الحدیث ہے، لیکن ان کا جو مشہور جس نام سے ہے وہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی بہت ہی بلند پایہ عالم تھے اور دمشق کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ فنون حدیث کی اچھی طرح تنقیح کی ہے، اور اس کے اندر اصول اور جتنے بھی فنون تھے، اصول اور قواعد ان کے بہت اچھی طرح منقح انداز میں انہوں نے لکھ دی، اور بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اور اس سے کافی زیادہ لوگ استفادہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جو 10ویں نمبر پر ہے وہ قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے ہے۔ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ اصل میں انہوں نے اعلاء السنن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کی جزیات کے جو ماخذ حدیث ہیں ان کو جمع کیا تھا، لیکن اس کی جو پہلی 3 جلدیں ہیں وہ مقدمہ کے طور پر انہوں نے لکھی، اور اس میں سے جو پہلا مقدمہ ہے، پہلی جلد جو ہے وہ قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے ہے۔ انہوں نے علوم حدیث کی معلومات کو ان کے اصل ماخذ سے جو ہے وہ لے کر کے جمع کر دیا اپنی کتاب کے اندر، اور بہترین کتاب ہے یہ۔ فقہ حنفی کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، جو اصول حدیث کے حوالے سے حنفیت کا کام ہے اس کے حوالے سے بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تیسیر مصطلح الحدیث، یہ محمود طحان صاحب کی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ بہت ہی سہل ہے اور آسان ہے، اور بہت بہترین کتاب ہے اس فن کے اوپر۔ ناظرین، یہ جتنی بھی تصانیف کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ محض علوم حدیث کی جامع ہیں، یعنی ان کے اندر علوم حدیث کے تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصول فقہ کی کتب ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہوں، ان کے اندر جتنے بھی سنت کی مباحث آتے ہیں، جتنے بھی سنت کی مباحث ہیں، ان مباحث کے تحت جن اصول اور قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی اصول حدیث کے قواعد ہیں، جو کہ فقہی مسئلوں کے اندر کام آتے ہیں، تو وہ بھی اصول قواعد جو ہے نا اصول حدیث کے ہی قواعد ہیں۔ احناف کا جو ہے وہ اصول حدیث یا فن اصول حدیث کے اوپر جو کام ہے وہ اسی نوعیت کا ہے۔ احناف نے زیادہ تر جو ہے وہ اصول حدیث کے اوپر جو کام کیا ہے وہ سنت کی بحث کے تحت ہی کام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔